السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے دہرائی کر لی ہوگی۔ کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ القمر پارہ 27 کی آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 32 پڑھنی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 32۔ کل مجھ سے کامنٹ میں پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے پارے پڑھا لی، یعنی آپ کا قرآن مجید مکمل ہونے والا ہے؟ تو میں بتاتی چلوں، ہمارا قرآن مجید ابھی مکمل انشاءاللہ ہوگا، لیکن صرف اور صرف ہم نے 3 پارے پڑھے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ آخر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور جس کو 29 اور 30 پارہ چاہیے ان کو بھی امید ہے سبق مل گیا ہوگا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، چلیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ، اب اس ایک لفظ کے اندر ہم نے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ واو اور لام کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ واو کے اوپر بھی پڑی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی پڑی زبر ہے، جبکہ قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور دال کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ کتنا چھوٹا پڑھنا ہے واو اور لام کو؟ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، اس کی مقدار اتنی ہے۔ اگر کوئی اس کو ولا پڑھ دے تو وہ بلا شبہ بڑی غلطی کرے گا۔ ولا نہیں ہے، یہ ولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قد، قاف زبر دال، قد، قاف موٹی پڑی جائے گی، دال ساکن ہے تو دال پہ قلقلہ کیا جائے گا۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 وہ حروف ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر ساکن آئے گا تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور جھٹکا کیسے ہوگا؟ وَلَقَدْ، اب دال پہ جھٹکا دیا، اس کا مطلب یہاں پہ ہم نے قلقلہ ادا کیا ہے۔ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یاد رکھیں کبھی بھی قرآن مجید میں را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را پر پڑی جائے گی، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو را باریک پڑی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ نون زبر لام نل، یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں اس جزم کی وجہ سے۔ قرآن، یہ موٹا قاف ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلے کے حروف ہیں، جبکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ ان کو ہر صورت میں پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا قرآن۔ اچھا جی، حمزہ کو آرام سے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن لمبا بھی کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حمزہ ہے۔ اکثر لوگ اس کو عین بنا دیتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں قرآن، غلط، یہ ہے قرآن، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ لِذِّکْرِ، اچھا زال کو نرمی سے پڑھنا چاہیے، اور را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، لیکن را کو ہم لمبا نہیں کریں گے، جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں لِذِّکْرِ۔ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس میں سیکھنے کو ملیں گی۔ لِذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، فا کو لمبا نہیں کرنا، ہا کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ فا اور ہا دونوں کے اوپر پڑی زبر ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہو رہا ہے، اس قاعدے کا نام ہے ادغام بالغنہ۔ یہ قاعدہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا، میم، واو، نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ ادغام ہوتا ہے کہ دونوں کو ملا دیا جائے گا، اور بالغنہ کیا کہ وہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے۔ اس قاعدے کو اسی لیے ادغام بالغنہ کہا جاتا ہے۔ مدکر، وقف کریں یا وقف نہ کریں، دونوں صورتوں میں را باریک پڑی جائے گی۔ کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت باریک قاف، قوم موٹا قاف، یہ باریک قاف ہے اور یہ موٹا قاف ہے۔ اب اس کو ہم نے پڑھا کذبت، جبکہ اس کو ہم نے پڑھا قوم، قوم آپ نے ایسے ہی پڑھنا، ٹھیک ہے، میم کو لمبا نہیں کرنا، میم کے اوپر صرف پیش ہے۔ لوط بالنذر، یہاں پہ ہمارے پاس نون تنوین کے بعد
یہ با آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ کریں گے۔ اقلاب کے قاعدے میں یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیں تو وہ اقلاب کا قاعدہ بنتا ہے، وہاں نون ساکن یا نون تنوین کی بجائے میم پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ لوط بن نذر۔ نون کے اوپر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے۔ یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید پہ نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے، دونوں صورتوں پہ غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہو گئی۔ یاد رکھیں جب آیت پہ را ساکن ہو جائے اور را ساکن سے پہلے حرف پہ پیش آ جائے تو را ہمیشہ پر پڑھی جاتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ۔ اِنَّا مد بھی ادا کرنی ہے اور نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے۔ أَرْسَلْنَا یہاں پہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی، یعنی کہ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لام کسی بھی صورت میں پر نہیں پڑھا جاتا، لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اگر قاعدہ ہے تو وہ لفظ اللہ کے لیے ہے۔ لفظ اللہ 2 صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور 1 صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن لام ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ أرسلنا یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے حرف پہ زبر ہے۔ علیہم حاصبا، علیہم عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں گے علیہم تو اس کا مطلب ہے ان کے اوپر، اگر ہم پڑھیں گے علیہم تو اس کا مطلب ہوگا ان کی طرف۔ تو ہم کسی بھی لفظ کو غلط پڑھنے سے اس کا معنی غلط کر دیتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے ہم ثواب کے بجائے کہیں کہیں گناہ بھی کما لیں۔ حاصبا الا، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ نہ تو ہا ہے اور نہ تو خوا ہے، یہ ہے ہا۔ حاصبا الا، یہاں پہ ہمارے پاس ہے نون تنوین، نون تنوین کے بعد الف آیا ہوا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کوئی سا بھی ایک حرف حلقی آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ نہ تو وہاں پہ غنہ ہوگا، نہ وہاں پہ اخفا ہوگا اور نہ وہاں ہم کسی صورت میں رکیں گے۔ اس کو ہم نے پڑھا حاصبا الا آل لوط۔ مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار تقریباً 2 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے، تو ہم اس کو کتنا پڑھیں گے؟ الا، ٹھیک ہے، آل لوط۔ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے تو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن لام کو کسی بھی صورت میں کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے۔ یہاں پہ آگے ہمارے پاس توا پہ وقف کر لینا بہتر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں توا، اب یہ توا ہے یہ بھی توا ہے، اس توا پہ ہمارا وقف بن رہا ہے، تو یہ توا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن آ جائیں تو وہاں پہ جھٹکا یعنی کہ قلقلہ بنتا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ لوط، یہ ہمارا قلقلہ ہو گیا۔ نجیناہم بسحر، نجیناہم، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر ادا کریں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم قاعدہ بتانے جا رہی ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ ہے ہمارے پاس میم ساکن، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے نجیناہم بسحر۔ ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، با کو قطعاً لمبا نہیں کرنا کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، اور نہ تو سین کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ بسحر، بسحر، میرے ساتھ پریکٹس کیا کریں تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ نکل جائے۔
रॉ फिर से पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ साकिन हो गई वक्फ की वजह से, और रॉ से पहले हर्फ पे ज़बर है तो रॉ पुर पड़ी जाएगी। निअमतम मिन इंदिना, निअमतम। आइन की तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि आइन हलक से निकलता है और इसका एक मखसूस मखरज है। अक्सर लोग पढ़ते हैं नेमतन, आप गलत पढ़ रहे हैं अगर आप ऐसा पढ़ें। नेमतन नहीं है, ये क्या है, निअमतम मिन इंदिना। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो इदगाम हो गया, इधर हमने गुन्ना किया तो इदगाम बिल गुन्ना हो गया। इंदिना, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से दाल आया हुआ है तो हम नून साकिन को छुपा के पढ़ेंगे लेकिन गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कज़ालिका नजज़ी मन शकर, कज़ालिका, जाल खड़ी ज़बर ज़ा, इसको लंबा करेंगे लेकिन लाम और काफ को कतान लंबा नहीं करेंगे। नजज़ी, फिर से यहाँ पे कलकले का कायदा हो रहा है क्योंकि जीम के ऊपर साकिन है तो यहाँ पे झटका देंगे और इसे कहते हैं कलकला। अगर हम कलकला नहीं पढ़ेंगे तो अगर हम कलकला अदा नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे नज्जी, ये गलत है। हमने कलकला करना है तो कैसे पढ़ेंगे, नज्जी। ये कलकला सिर्फ और सिर्फ काफ पे होता है, तवा पे होता है, बा पे होता है, जीम पे होता है और दाल पे होता है। मन शकर, यहाँ पे भी इख्फा का कायदा हो रहा है क्योंकि ये है नून साकिन और नून साकिन के बाद है शीन हरूफ इख्फा में से है। हरूफ इख्फा गुज़िश्ता क्लासेस में मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो कहते होंगे भाई आता है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर बताना चाहूँगी। ता सा जीम, दाल ज़ाल ज़ा, सीन शीन स्वाद, ज़्वाद त्वा ज़्वा, फ़ा क़ाफ काफ। ये 15 हरूफ इख्फा है। इनके आगे आने की सूरत में इस नून को भी छुपाते हैं और अगर तनवीन हो तो उसे भी छुपा दिया जाता है। वलक़द अंज़रहुम बतशतना फ़तमारौ बिन्नुज़ुर। वलक़द, लाम और वाव को फिर से लंबा नहीं करना, दाल पे कलकला करना है, क़ाफ को मोटा पढ़ना है और यहाँ पे इख्फा का कायदा करना है, यानी कि गुन्ना भी करना है और नून साकिन की आवाज़ को छुपा भी देना है। वो कैसे होगा, अंज़रहुम बतशतना। यहाँ पे मैंने आपको कायदा बताया था, यानी कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो होंठ बंद कर देते हैं और इख्फा शफ़वी का कायदा अदा करते हैं। यहाँ भी ये कायदा आ रहा है, यानी कि मीम साकिन के बाद फिर बा आ गया तो हमने कैसे पढ़ा, अंज़रहुम बतशतना। रॉ को पुर पड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखना, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। होंठों को बंद करके गुन्ना किया इख्फा शफ़वी की वजह से, इसका ध्यान रखना है। और त्वा पे कलकला हो रहा है, हमने इसका भी ख्याल रखना है। बतशतना फ़तमारौ बिन्नुज़ुर, फ़तमारौ, मीम ज़बर अलिफ मा। अच्छा जी, रॉ पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पे ज़बर है। अच्छा, नून के ऊपर शद आ गई है तो नून की शद को हम कैसे अदा करेंगे, बिन्नुज़ुर। ठीक है, रॉ साकिन से पहले पेश है, रॉ साकिन नहीं है, ये रॉ के नीचे ज़ेर है लेकिन वक्फ की वजह से रॉ साकिन हो गई और साकिन रॉ से पहले अगर पेश आ गई तो रॉ हमने पुर पढ़नी है। वलक़द रावदूहु अन ज़्वैफ़िही फ़तमस्ना अअयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर। कितनी चीज़ों का ख्याल रखना है, कलकला आ गया, क़ाफ को पुर पढ़ना है मोटा करके, वाव और लाम को लंबा नहीं करना, वला क़द नहीं पढ़ना, थोड़ा सा भी लंबा किया तो गलत हो जाएगा। वला क़द, मेरे पीछे पीछे पढ़े, वला क़द रावदूहु, रॉ ज़बर अलिफ रॉ, वदूहु, वाव साकिन से पहले दाल पे पेश है तो ये हम खींच के पढ़ेंगे, इसे वाव मद्दा कहते हैं। इसको लंबा करते करते खींचते खींचते हा को नहीं खींच के पढ़ना आपने, रावदूहु। ठीक है,
عن ضيفه فطمسنا. یہاں پہ ہم نے اخفا کا قاعدہ کیا کیونکہ یہ ضاد حروف اخفا میں سے ہے. ہا کھڑی زیر ہی، مخرج کا بھی دھیان رکھیں اور کتنا کھینچنا ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. فطمسنا، توا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ توا کے اوپر توا حروف مستعلیہ میں سے ہے. مد کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ مد 2 سے 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ فطمسنا اعینہم. لمبا نہیں کرنا اس کو، دونوں کی الگ الگ آواز نکلنی چاہیے. اگر آینہم پڑھیں گے تو ہم غلط پڑھیں گے، آینہم پڑھیں گے تو بھی غلط پڑھیں گے. ہم نے پڑھنا ہے نرمی سے سختی کی طرف، حمزہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور عین جو ہے مخصوص مخرج ہے، اس کا دھیان رکھا جائے. فذوقوا عذابی ونذر. فذوقوا، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش، یہ بھی واو مدہ، لیکن قاف کو پر بھی پڑھنا ہے. عذابی ونذر، یہ واو یا مدہ ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں عذابی، یہ کافی نہیں ہے، یہ غلط ہے. عذابی ونذر، را پر پڑھیں گے. کل کسی نے کمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ آخر میں ایک دفعہ پڑھ دیا کریں. خیر میں نے سکھا دیا، لیکن چلیں ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 37 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.